ایک ایسے مہرے کی کہانی جس نے ساری بازی پلٹ دی تھی۔ مہرہ ایپیسوڈ 1۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ریحانہ نے چولہے میں لکڑیاں جھونکیں اور دال کو تڑکا لگانے لگی۔ طیب رسول گھر میں داخل ہوا تو آج بھی اس کی جیب خالی تھی۔ ریحانہ نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بادامی رنگ کے قدرے مٹی لگے کپڑے، گلے میں سرخ پٹکا ڈالے اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ خاصا خستہ حال لگ رہا تھا۔ وہ اونچے لمبے قد کا، قدرے شریرے بدن کا مالک تھا۔ کافی پرانے سلیپر وہ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ کافی سانولا گیا تھا۔ کبھی اس کا رنگ بھی کھلتا سفید تھا۔ وہ اپنی بری آنکھوں میں مایوسی بھرے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سین میں لگے نلکے کی طرف مڑ گیا اور منہ دھونے لگا۔ پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی دھل رہے تھے، مگر اپنی بیوی کے سامنے یہ آنسو نہیں بہا سکتا تھا۔ طیب رسول اپنی زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ اس چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی 6 سالہ بیٹی جمیلہ اس کی کل کائنات تھی۔ پولیو کے قطرے نہ پینے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ میں نقص آ چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا۔ طیب رسول ایک مزدور تھا۔ روز کے 200 روپے وہ کماتا، کبھی دھیاڑی لگتی اور کبھی وہ پورا دن رزق کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا رہتا۔ اس کی بیوی ریحانہ ایک صابر عورت تھی۔ وہ 28 سالہ کی ایک توانا عورت تھی۔ کھلتے ہوئے رنگ کے ساتھ وہ ایک خوش شکل اور دبلے پتلے سراپے کی مالک تھی۔ وہ ہر ممکن اپنے شوہر کو دلاسا دیتی اور ایک اچھی جیون ساتھی کی طرح اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھاتی، مگر حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے تھے۔ ریحانہ کھانا لے کر اندر کمرے میں آئی تو طیب رسول چارپائی پر لیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ ریحانہ کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ریحانہ نے کھانا سامنے رکھا تو طیب نے پیار سے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ طیب رسول نے صرف ایک بندے کا کھانا دیکھ کر کہا۔ ریحانہ نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا تو طیب رسول نے اپنی بیوی کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولا، یہ تم نے جھوٹ کب سے بولنا شروع کر دیا ہے؟ ریحانہ نے اپنے ہاتھوں کو گھڑتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور بھوک کیوں نہیں ہے؟ طیب رسول نے پیار سے پوچھا۔ ریحانہ مسکرا کر بولی، آپ مجھے چھوڑو، آپ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ طیب رسول نے نوالا بنایا اور ریحانہ کی طرف بڑھایا۔ پہلے تم۔ ریحانہ نے مسرور ہو کر اپنے شوہر کی محبت دیکھی اور اس کا ہاتھ تھام کر منہ کھولا اور کھانے لگی۔ پھر نوالا بنا کر طیب رسول کو کھلانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ریحانہ چائے لے آئی تو طیب رسول نے پوچھا، اب بتاؤ تم پریشان کیوں ہو؟ ریحانہ پاس ہی بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ طیب رسول، جمیلہ ٹھیک نہیں، ریحانہ افسردہ لہجے میں بولی۔ صبح سے اسے ٹانگ میں شدید درد تھا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر بولی اگر اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اچھا؟ طیب رسول خوشی سے بولا۔ پھر تم پریشان کیوں ہو؟ ریحانہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ 10 لاکھ کا خرچہ ہے۔ ریحانہ کی آنکھوں سے موتی ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ طیب رسول پریشان ہو گیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیا جمیلہ اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ طیب رسول نے بے یقینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر تو یہی کہتی ہے، مگر طیب رسول ہم لوگ کھانا مشکل سے پورا کرتے ہیں، 10 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ طیب رسول بھی فکر مند تھا، وہ بھی سوچ رہا تھا اتنے پیسے وہ کہاں سے لائے؟ گھر کی مخدوش حالت، جمیلہ کا علاج، حالات کافی بدتر تھے۔ دہاڑی کبھی لگتی کبھی نہیں لگتی، یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ جمیلہ کا علاج کہاں سے کراتا؟ طیب رسول نے ریحانہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ مالک ہے، وہ ضرور کوئی راستہ دکھائیں گے۔ ریحانہ نے بھی آنسو صاف کیے اور اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ جمیلہ سو رہی ہے؟ طیب رسول نے پوچھا۔ ہاں، وہ جلدی سو گئی، آج اس کی ٹانگ میں درد تھا اس لیے دوائی کھا کر سو گئی۔ طیب رسول نے اطمینان بڑا سانس لیا۔ غریبوں کے گھر کے مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں،
وہ اتنی موٹی نہیں ہوتی کہ دوسری طرف کی باتیں بندہ سن نہ سکے۔ جمیلہ بھی اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ جمیلہ بہت حساس بچی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی پریشانی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اپنے اللہ سے اپنے ماں باپ کے لیے آسانی مانگنے لگی۔ صبح فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر طیب رسول واپس آیا تو ریحانہ نماز پڑھ کر ناشتہ لگا چکی تھی۔ جمیلہ ابھی سو رہی تھی۔ طیب رسول نے اسے پیار کیا اور ناشتہ کر کے رزق کی تلاش میں گھر سے نکل گیا۔ ریحانہ کی نظریں دور تک اس کو دعاؤں کے حصار میں رکھے ہوئے تھیں۔ طیب رسول چلتے چلتے مین بازار میں پہنچ گیا، جہاں باقی مزدور بھی مزدوری کی تلاش میں آئے تھے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہاں ابھی اکا دکا لوگ ہی اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ دھوپ نکل چکی تھی، موسم خاصا گرم ہو رہا تھا۔ ابھی طیب رسول کو وہاں کھڑے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ ایک لمبی چمچماتی سلور ہونڈا سیوک اس کے نزدیک رکی اور ونڈ سکرین تھوڑی سی نیچے ہوئی اور آواز آئی، گاڑی میں بیٹھو۔ طیب رسول نے آگے پیچھے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ گاڑی والا کس سے مخاطب ہے۔ پھر آواز ابھری، طیب رسول گاڑی میں بیٹھو۔ طیب رسول اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ باقی مزدور بھی اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ حیران نظروں سے طیب رسول اور گاڑی والے کو دیکھ رہے تھے۔ مزدوروں کو کبھی کبھار ٹھیکیدار اپنے ڈالوں میں آتے اور جتنے مزدور چاہیے ہوتے لے جاتے، مگر ایسی گاڑی ایک مزدور کو لینے کبھی نہیں آئی تھی۔ طیب رسول ہچکچاتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اے سی کی ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا تو اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر براجماع شخص کو دیکھا جو ڈرائیور کی وردی میں تھا۔ اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی موجود نہ تھا۔ طیب رسول نے ڈرائیور سے پوچھنا چاہا کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیسے جانتا ہے، مگر ڈرائیور نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو طیب رسول گاڑی سے باہر دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس کو کہاں لے جا رہا ہے، مگر وہ چپ رہا کہ شاید اس کو کام مل جائے۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا عالیشان بنگلہ تھا جس کے ماتھے پر حاکم ولا لکھا تھا۔ سفید کنکریٹ سے بنی روش کے دونوں اطراف لان میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ لان کی نرم گھاس پر ٹہلتے سفید اور سرخ رنگوں کے امتزاج سے بنے مور ٹہل رہے تھے۔ وہ دونوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سرمستی میں اپنے پروں کو پھیلاتے اور منہ سے عجیب آوازیں نکالتے۔ لان کے ایک سائڈ پر مصنوعی جھیل بنی ہوئی تھی جس میں بنے واٹر فاؤنٹین میں کچھ بطخیں تیر رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے لان میں جگہ جگہ لگے پائپ سے پانی کی فواریں نکلتی تو ساری گھاس بھیگ جاتی۔ سامنے کے حصے میں بنے دو قد آدم سفید شیروں کے مجسمے جو اس بنگلے کی حفاظت پر مامور دکھائی دے رہے تھے۔ بنگلے کے آہنی گیٹ پر دو سیکیورٹی گارڈ ٹہلتے ہوئے وہ دیکھ چکا تھا اور اوپر چھت پر بھی دو سیکیورٹی گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ گاڑی کے کالے شیشوں کے سبب وہ اس کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ طیب رسول اترنے لگا تو ڈرائیور نے اسے ایک رومال دیا، اس سے چہرہ چھپا لو۔ طیب رسول نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ تو ڈرائیور نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ طیب رسول نے رومال پکڑا اور اس سے اپنا آدھا چہرہ چھپا لیا۔ پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ طیب رسول نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اس بنگلے کے مکینوں کا پسندیدہ رنگ سفید تھا، اور اس نے بنگلے کی پرشکوہ عمارت پر نظر دوڑائی جو سفید دودھیا رنگ میں ڈوبا ہوا ہوشربا لگ رہا تھا۔ اس نے تاج محل کے بارے میں سنا تھا، مگر یہ تو اس سے بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرہ ڈھکا ہونے سے اس کو الجھن ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا، اسے کام چاہیے تھا، اس لیے وہ ہر حکم مان رہا تھا۔ داخلی دروازوں کے ساتھ بنے ستونوں سے تیز روشنی دھوپ سے منعکس ہو کر نکل رہی تھی۔ طیب رسول کو اپنی آنکھیں چندیاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ ڈرائیور کے پیچھے اندر داخل ہوا تو سامنے پرتعیش ڈرائنگ روم تھا۔ مخملی کارپیٹ پر طیب رسول کو اپنے جوتے پھسلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے بے ساختہ جوتے اتارنے کی کوشش کی تو آواز آئی، رہنے دو۔ وہ چونکا کیونکہ یہ ڈرائیور کی آواز نہ تھی۔
اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک بڑی باروب شخصیت صوفے پر براجمان تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سگار کا کش لیتا شخص طیب رسول کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کن پٹیوں سے سفید ہوتے بال، وہ کافی فربا جسامت کا مالک لگا۔ اس کو وہ 50 سے اوپر کا لگا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس نے ڈرائیور کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اسے بیٹھنے کا۔ طیب رسول رومال ہٹا دو، اس باروب شخص نے طیب رسول کو بولا۔ طیب رسول نے رومال ہٹا دیا تو وہ شخص عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ طیب رسول کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ اس کی شخصیت سے خاصا متاثر لگ رہا تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے کی ہر شے سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ قیمتی مجسموں اور کرسٹل کے بھاری ڈیکوریشن پیسز، سفید مخملی قالین اور کھڑکیوں پر پڑے دبیز پردے اور چھت کے اطراف میں بنی چھوٹی چھوٹی سفید شعاعیں نکالتی روشنی کمرے کو خاصا خوابناک بنا رہی تھی۔ طیب رسول اس سے پہلے ایسا کمرہ نہ دیکھا تھا۔ وہ حیران نظروں سے آگے پیچھے کا جائزہ لے رہا تھا کہ بھاری آواز ابھری، میرا نام کرامت اللہ بیگ ہے اور میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ طیب رسول نے جی حضوری کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور بولا، سیٹھ جی مجھے سب کام آتا ہے، آپ جو بھی بولو میں کروں گا، جی میری دیہڑی 200 روپے ہے۔ طیب رسول چپ ہوا تو سیٹھ کرامت مسکرا اٹھا اور بولا، طیب رسول جو کام مجھے تم سے ہے اس کی قیمت میں بھی چونکاؤں گا اور تم بھی۔ طیب رسول چونکا، سیٹھ جی کیا مطلب؟ میں جی ایک چھوٹا سا مزدور ہوں، میں آپ کو کیا دیکھ سکتا ہوں؟ سیٹھ کرامت نے ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑی اور سگار کا گہرا کش لیا۔ طیب رسول تم کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، جو بھی باتیں یہاں ہوں گی اس کی بھنک بھی کسی کو نہیں پڑے گی۔ طیب رسول حیران تھا، اتنے امیر انسان کو ایک غریب مزدور سے کیا کام پڑ گیا۔ وہ بولا، سیٹھ صاحب ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے اور میرے بیچ رہے گا۔ سیٹھ کرامت نے سرد لہجے میں طیب رسول کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، طیب رسول مجھے تمہاری زندگی ایک مدت تک چاہیے اور اس کی قیمت جو تم چاہو ادا ہوگی۔ طیب رسول کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ وہ ہکلا کر بولا، مگر سیٹھ صاحب معاملہ اب بھی مجھے سمجھ نہیں آیا، میری زندگی آپ کو کیوں چاہیے؟ آپ کے پاس تو نوکروں کی فوج ہے، پھر میں ہی کیوں؟ سیٹھ کرامت اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک پردہ پوش تصویر کے آگے جا کر رک گیا۔ یہ ایک قد آدم تصویر تھی۔ سیٹھ کرامت نے پیچھے مڑ کر طیب رسول کی طرف دیکھا اور تصویر پر پڑا پردہ کھینچ دیا۔ طیب رسول اچھل کر کھڑا ہو گیا، یہ تو میں ہوں۔ سیٹھ کرامت واپس صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، نہیں یہ تم نہیں، میرا بیٹا حاکم بیگ ہے۔ طیب رسول حیرت سے تصویر کو گھورے جا رہا تھا۔ ہر نقش چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ طیب رسول ہے، حاکم نہیں۔ مگر وہ نوجوان بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، گلے میں گرے ٹائی باندھے، بڑی شان سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حاکمیت کا رنگ تھا جو طیب رسول کے چہرے پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جیل سے سیٹ کیے جدید طرز کی تراش میں کٹے بال، نفاست سے بنائی ہوئی شیو، ہاتھ پر بندی رولکس کی گھڑی، سونے کے کف لنکس، حاکم کی بھوری آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ وہ تصویر ایک زندگی سے بھرپور نوجوان کی تھی جو 25-26 سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کہنا بے نہ ہوگا کہ وہ طیب رسول کی چڑھتی جوانی کی تصویر معلوم ہوتی تھی۔ سیٹھ کرامت کی آواز ابھری، آؤ میرے ساتھ، تو طیب رسول بھی اٹھ کر پیچھے چل پڑا۔ سیٹھ کرامت اس کو لیے راہداریوں سے گزرتا ایک کمرے کے آگے جا پہنچا۔ طیب رسول حیران نظروں سے اس محل نما گھر کا اندرونی حصہ دیکھ رہا تھا۔ سیٹھ کرامت ایک دروازے کے سامنے رک گیا اور آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ وہاں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی۔ طیب رسول نے سوالیہ نظروں سے سیٹھ کی طرف دیکھا تو سیٹھ کرامت نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دروازہ آہستگی سے بند کرتا واپس پلٹ آیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سیٹھ کرامت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ طیب رسول کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کو اپنی آدھی دیہڑی نہ لگنے کا بھی دکھ تھا۔ یکا یک سیٹھ کرامت نے سر اٹھایا اور بولے،
طیب رسول: حاکم میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ کیا مطلب سیٹھ جی؟ طیب چونک کر بولا، ہاں، وہ ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا، وہاں روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو لڑکی بیڈ پر لیٹی تھی یہ حاکم کی منگیتر ہے۔ جب اس کو حادثے کا علم ہوا تو یہ ایسی بے ہوش ہوئی کہ اس کی دماغ کی رگوں پر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے یہ اپنے حواسوں میں نہ رہی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو ہم نے اسے آدھے حادثے کی اطلاع ہی دی اور اس کو حاکم کے مرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ڈاکٹر کو یقین ہے یہ سہ نہیں پائے گی، تو ابھی تک ہم نے یہ سچ اسے چھپایا ہوا ہے۔ یہ روز پوچھتی ہے کہ حاکم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر کب آئے گا۔ میں اس کو روز دلاسا دیتا ہوں کہ ایک دن میری نظر تم پر پڑ گئی۔ تمہارے اور تمہارے حالات کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تمہاری بیٹی جمیلہ کا علاج میں کراؤں گا اور تمہاری بیوی خوشحالی میں جیے گی۔ طیب رسول کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ ایمان میری بھانجی ہے، یہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ سیٹھ کرامت نے قدرے توقف کے بعد پھر بات شروع کی۔ ایمان 10 سال کی تھی جب ہوائی جہاز کریش ہونے کی صورت میں میری بہن سبیحہ اور اس کا شوہر عالم جل بسے۔ تب سے ایمان میرے ساتھ ہے۔ حاکم اور ایمان ہمیشہ ساتھ رہے۔ حاکم بچپن سے ایمان کو پسند کرتا آیا تھا، ان میں شدید محبت تھی، مگر بدقسمتی کہ ایمان یہاں بھی اپنی قسمت سے ہار گئی۔ سیٹھ کرامت نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اب اگر ایمان کو حاکم نے مرنے کی اطلاع دی گئی تو وہ شاید برداشت نہ کر سکے، اور میں اپنے خاندان کی آخری فرد کو کھونا نہیں چاہتا۔ سیٹھ کرامت نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ طیب رسول نے ہمدردی سے سیٹھ کرامت کی طرف دیکھا تو سیٹھ کرامت بولا، میں چاہتا ہوں تم ساری زندگی حاکم بن کر جیو، بدلے میں تم کو آتی جائیداد دے سکتا ہوں اور جو کچھ حاکم کا تھا۔ طیب رسول اچھل پڑا، سیٹھ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہاں اور حاکم صاحب کہاں؟ طیب رسول سب ممکن ہو جائے گا، تم بس حامی بھرو، سیٹھ نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تو طیب رسول سوچ میں ڈوبے لہجے میں بولا، مگر سیٹھ جی میری بیوی اور بچی کا کیا ہوگا؟ طیب رسول فکر مند لہجے میں بولا۔ سیٹھ نے گہرا سانس لیا اور بولا، طیب رسول ان کو جو چاہیے میں دوں گا، تمہاری بیٹی کا علاج اور ہر سہولت کے ساتھ ایک اچھا گھر، اور میں سیٹھ صاحب۔ طیب رسول نے سوالیہ نظروں سے سیٹھ کرامت کی طرف دیکھا تو وہ بولے، ان کے لیے تمہیں مرنا ہوگا، سیٹھ نے سرد لہجے میں کہا۔ تو طیب رسول اچھل پڑا، مگر کیوں سیٹھ جی؟ میں نے بولا نا کہ میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ طیب رسول التجائیہ لہجے میں بولا تو سیٹھ نے گردن نفی میں ہلا دی، نہیں طیب رسول، تم کو ساری دنیا کے لیے مرنا ہوگا، ورنہ ہماری ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ میں ایمان کے لیے کچھ اور سوچ لوں گا، تمہارے پاس ایک رات کی مہلت ہے، کل اپنا فیصلہ سنا جانا، اب تم جا سکتے ہو۔ طیب رسول کا دماغ چکرا رہا تھا، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا تو سیٹھ کرامت کی آواز آئی، طیب رسول یاد رکھنا، اگر یہ بات باہر گئی تو تم اپنی بیوی ریحانہ اور جمیلہ کو کھو دو گے، چہرے پر نقاب کر لو، سیٹھ نے سرد لہجے میں کہا۔ طیب رسول کو اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا، اس نے رومال سے آدھا چہرہ کور کیا اور باہر نکل آیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور آج اس کی دیہاڑی بھی نہیں لگی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر آج کچھ پکا ہوگا یا آج وہ پھر فاقہ کریں گے۔ طیب رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈرائیور نے اسے آتا دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ بھی چپکے سے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، ڈرائیور اپنے مگن انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، حتیٰ کہ طیب رسول کا گھر آ گیا۔ طیب رسول نے رومال چہرے سے ہٹا کر ڈرائیور کو واپس کیا اور جانے لگا تو ڈرائیور نے ہزار کے کئی نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیے۔ طیب نے پوچھا، بھائی یہ کیا؟ ڈرائیور کچھ نہ بولا اور نیچے اتر گیا اور گاڑی کی ڈگی کھول کر کھانے پینے کا سامان باہر نکالنے لگا۔ طیب رسول حیران تھا کہ اس نے کب یہ چیزیں لی، وہ راشن سال بھر کا لگتا تھا، مگر وہ کیسے یہ سب لے سکتا تھا؟ اس نے ڈرائیور سے پھر پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ ڈرائیور آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، طیب رسول تمہاری دیہاڑی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر اس کا کاندھا تھپتھپا دیا
گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بگا لے گیا۔ طیب رسول نے دور تک اس گاڑی کو دیکھا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے گنے تو وہ پورے 20,000 تھے۔ اتنی رقم دیکھ کر طیب رسول حیران رہ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، واہ میرے مولا، پہلے دن بھر کماتا تھا تو 200 روپے ملتے تھے، آج سارا دن بیٹھا ہوں اور اس کے 20,000 اور راشن ملا ہے۔ میرے مالک، آپ کی تدبیر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ریحانہ نے دروازہ کھول دیا اور وہ راشن سمیت اندر آ گیا تو ریحانہ کافی حیران اور خوش تھی۔ اتنا راشن؟ اس نے پوچھا تو طیب رسول آج پہلی بار اپنی پیاری مخلص بیوی سے جھوٹ بولنے جا رہا تھا۔ طیب رسول نے اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا اور بولا، ایک دوست نے کچھ عرصہ پہلے پیسے ادھار لیے تھے، آج بازار میں ملا اور پیسے واپس کر دیے تو میں یہ سب لے آیا۔ وہ ریحانہ سے نظریں چرا کر بولا، مگر ریحانہ خوش تھی، اس کو ہوش نہیں تھا۔ وہ طیب رسول کے تاثرات نوٹ کرتی۔ وہ جلدی جلدی سے سارا سامان سنبھالنے لگی۔ پھر اس نے کھانا بنایا اور ہاتھ پوچھتی ہوئی سین میں بچھے پلنگ پر جہاں طیب رسول پہلے سے لیٹا ہوا تھا آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کب سے دیکھ رہی تھی؟ جب سے وہ آیا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ پاس بیٹھ کر طیب رسول کے پاؤں دبانے لگی تو وہ چونکا اور اٹھ بیٹھا۔ پاؤں اس نے سمیٹ لیے تو ریحانہ نے پوچھا، کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ تو وہ غور سے ریحانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ریحانہ، اگر میں مر جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ ریحانہ نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، مرے آپ کے دشمن، آپ آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو طیب رسول اصرار کر کے بولا، بتانا۔ تو ریحانہ بولی، میں بھی مر جاؤں گی۔ تو طیب کی آنکھوں میں اندھیرا پھیلنے لگا، اور جمیلہ کا کیا بنے گا؟ تو ریحانہ صدمے سے بولی، طیب بس کریں، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ریحانہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ تو طیب رسول کی نظر کمرے سے نکلتی جمیلہ پر پڑی تو اس کا دل کٹ سا گیا۔ وہ دبلی پتلی گوری رنگت والی چھوٹی سی گڑیا تھی۔ وہ جب لنگڑا کر چلتی تو طیب رسول اندر سے مر جاتا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی تو طیب رسول نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ریحانہ گھبرا رہی تھی۔ آج طیب رسول آپے میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جمیلہ کو گلے لگائے رو رہا تھا۔ ریحانہ نے اصرار کر کے پھر پوچھا، طیب آپ کو میری قسم بتائے نا کیا ہوا ہے؟ تو طیب رسول نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، کچھ نہیں ریحانہ، بس جمیلہ کو دیکھ کر دل بڑھ آیا۔ مگر ریحانہ مطمئن نہ ہوئی۔ طیب رسول نے جمیلہ کے گالوں کو چھو کر پوچھا، میرا بیٹا کھانا کھائے گا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، جی بابا۔ تو وہ ریحانہ کی طرف دیکھ کر بولا، چلو بھائی کھانا لگاؤ، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے۔ وہ جمیلہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور ریحانہ اٹھ کر کھانا لگانے لگی۔ طیب رسول نے جمیلہ کو پیار سے کھانا کھلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ریحانہ چائے لے آئی۔ تب تک طیب رسول جمیلہ کو سلا چکا تھا۔ ریحانہ نے اپنے شوہر کی طرف فکر مندی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ طیب رسول نے ایک سکون بھرا سانس لیا، جیسا کہ وہ اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر ریحانہ سے پوچھا، تم کو مجھ پر کتنا اعتبار ہے؟ ریحانہ مسکرائی اور بولی، مجھے دعویٰ ہے کہ میں خود سے زیادہ آپ پر اعتبار کرتی ہوں۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ تھا مہرہ کا پہلا پارٹ، اور آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد دوسرا پارٹ اپلوڈ کر دوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔